بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرسٹ سیمسٹر فائنل کے دوسرے ویڈیو سیشن میں تمام طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت آپ کا اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ آئیے ہم اپنے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فرسٹ مڈ ٹرم ہمارا کمپلیٹ ہوا، ایگزام دیا آپ نے، اس کے بعد ہمارا فرسٹ سیمسٹر فائنل شروع ہوا، تو ہم نے اس میں جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کے مطابق یونٹ نمبر 4 جس کا موضوع تھا میرا پاکستان، وہ ہم نے شروع کیا۔ اس کے ہم نے 3 ٹاپک بھی پڑھ لیے۔ اس میں سے پہلا ہم نے پڑھا تھا کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ سب نے بہت اچھی طرح پڑھا سمجھا، ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو کر دیتی ہوں کہ ہمارے فوجی جوان، ٹھیک ہے، جو 1970 میں پیدا ہوئے اور جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایک ضلع سوابی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ہے مارکہ کارگل میں شہادت پائی۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کشمیر کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے، وہ چوٹیاں 17,000 فٹ بلندی، ان کی بلندی اتنی تھی، 17,000 فٹ سے بھی زیادہ تھی، اور وہاں ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جوان جو ہے وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو ہے وہ وہاں کام کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے بھی ایسا ہی کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کارگل کے محاذ پر شہادت پائی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اچھی طرح سے پورے تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے قواعد گرامر، اس میں جو ہے ہم نے اعراب کی تبدیلی پڑھی تھی۔ ہم نے کہ ہم اگر اعراب یعنی کہ حرکات کو اگر تبدیل کرتے ہیں تو الفاظ کے معنی کیسے بدل جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے جملے بھی بنائے تھے کہ اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں تو کس طرح سے ہوں گے وہ استعمال، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اعراب کی تبدیلی کے بعد جو معنی چینج ہوتے ہیں ان کو ہم جملوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی، اعراب کی تبدیلی، ان کے معنی اور ان کے جملے بنا کر۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے بارے میں، جو سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے 65 سال جو ہے وہ جڑی بوٹیوں اور پودوں کی ریسرچ پر جو ہے وہ لگا دیے، اور نیم کے درخت کی خصوصیات جو ہے وہ آپ نے دریافت کی تھی، جو سب سے اہم ہے۔ آپ کی دریافت میں سب سے اہم دریافت ہے کہ نیم کے درخت کی آپ نے خصوصیات جو ہیں وہ دریافت کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور تمغہ پاکستان سے نوازا گیا۔ آپ کی اتنی جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں، ریسرچ کی دنیا میں اور جڑی بوٹیوں اور پودوں پر جو ریسرچ تھی اس پر آپ کو یہ تمغات دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے، ہمارا موضوع ہوگا یونٹ نمبر 4 میرا پاکستان۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے یونٹ نمبر 4، اس کا موضوع ہے میرا پاکستان۔ اس میں آپ جتنے بھی ٹاپک پڑھیں گے، جتنے بھی سبق پڑھیں گے، وہ سب پاکستان سے متعلق ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی فوجی جوان کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر ہم نے گرامر پڑھی، پھر ہم نے پاکستان کے ایک سائنسدان کے بارے میں پڑھا، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ بھی پاکستان کے ایک مشہور سائنسدان ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہم پڑھیں گے وہ پاکستان کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ
پاکستان کے لوگوں کے رہن سہن اور ثقافت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. لیکن ہمارا جو ہے یہ شروع کس طرح سے ہم اس سبق کو کریں گے وہ ایک کہانی کی صورت میں ہے کہ ایک جماعت کی بچی ہے شیری. شیری کے اسکول میں جو ہے وہ 5ویں جماعت کی ایک بچی ہے شیری. اس کے اسکول میں جو ہے وہ پاکستان سے متعلق جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسپیچ کا مقابلہ رکھا گیا, پریزنٹیشن کا اس کا انعقاد کیا گیا, جس کے لیے جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے بچوں طلباء کو جو ہے وہ طلباء کو حصہ لینے کا جو ہے اس میں موقع ملا. تو ان کو جو شیری کی جو کلاس کو موضوع ملا تھا وہ تھا پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن اور ثقافت. ثقافت کہتے ہیں رسم و رواج, روایات جو ہمارے چلے آ رہے ہیں ان کو ہم ثقافت کہتے ہیں. تو یہ موضوع ملا اس کو کہ پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن اور ثقافت. شیری کی جماعت نے کیا کیا کہ اپنی جماعت کو 5 گروپ میں تقسیم کر لیا, ٹھیک ہے, اور سب جو ہے وہ اس تحقیق پر لگ گئے, پاکستان کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی, یعنی کہ ریسرچ کرنا شروع کر دی, اس کی ہسٹری, اس کے لوگوں کا رہن سہن, ثقافت, رسم و رواج, کھانا پینا, مشہور جو ہے پکوان, یہ سب ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی. اور جو ہے اس کے لیے جو ہے انہوں نے لائبریری سے کتابیں ایشو کروائی اور اپنے بڑوں سے مدد لی اور انٹرنیٹ سے مدد لی انہوں نے کہ اس پر جو ہے انٹرنیٹ سے مدد لے کر جو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا ہمارے جو موضوع ہے اس کو کہ ایک سافٹ ویئر ہے پاور پوائنٹ, اس کے ذریعے انہوں نے مدد لی اور اس کے ذریعے پیشکش یعنی کہ پریزنٹیشن بنانے کے لیے یہ جو ہے پاور پوائنٹ جو سافٹ ویئر ہے یہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے انہوں نے اپنی پیشکش یعنی کہ پریزنٹیشن بنائی اور اپنی پیشکش کو پریزنٹیشن کو نام دیا گلدستہ. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گلدستہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے پھر پاکستان کے صوبوں کو جو ہے انہوں نے پھولوں کی شکل میں سجایا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے رکھا بلوچستان کو, ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے گلدستے میں, ہم بھی سجا لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بلوچستان کو رکھا, صوبہ بلوچستان. یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور وعدہ نبھانے والے, مہمان نواز اور محنت کش, جفا کش, ٹھیک ہے, کیونکہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, محنتی, جفا کش. اس کے بعد انہوں نے رکھا ہے صوبہ پنجاب کو, اس کے بعد انہوں نے رکھا ہے صوبہ سندھ کو, اس کے بعد سب سے خوبصورت وادی ہمارے پاکستان کی, سمجھ گئے ہوں گے آپ, کشمیر, جسے ہم جنت نظیر کہتے ہیں, کشمیر کو رکھا. پھر انہوں نے رکھا خیبر پختونخوا کو, خیبر پختونخوا, اور اس کے بعد انہوں نے رکھا ہے گلگت بلتستان. یہ بھی ہمارا بہت خوبصورت جو ہے وہ صوبہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک گلدستہ بنایا جس کا نام رکھا انہوں نے میرا پاکستان. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے پاکستان میں صوبوں کے جو ہے انہوں نے صوبوں کے ناموں کو پھولوں کی طرح سجایا ہے اور ہر صوبے کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے کہ ہر صوبے کی کیا خاص بات ہے, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے, وہاں کی ثقافت کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے بلوچستان, پھر پنجاب, پھر سندھ, پھر کشمیر, جنت نظیر کشمیر, پھر خیبر پختونخوا اور اس کے بعد گلگت بلتستان. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان جس قدر خوبصورت ہیں وہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت. ٹھیک ہے, جس طرح ان کا یہ صوبہ, ان کی وادیاں جو ہیں خوبصورت ہیں, ویسے ہی وہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, بہت مہمان نواز ہیں اور جو ہے بہت محنت کش ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ گلگت بلتستان, یہاں تو پہاڑوں کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے,
ہم اس کو جانتے ہیں شمالی علاقہ جات کے نام سے، ٹھیک ہے. یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ہمارے پاکستان کے ماتھے پر ایک کیا کہنا چاہیے کہ جھومر کی طرح جو ہے وہ سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹاپک کو. 6 صوبے ہمارے اس میں شو کیے گئے ہیں اور ہم ان سب کو ریڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. چلیے آپ بھی اپنی بک کھول لیجئے، ہم ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہت ڈیٹیل سے جو ہے ان کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو جائے. چلیے دیکھیے آپ کا ٹاپک ہے میرا پاکستان. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیری کلاس 5 کی ایک بچی ہے، شیری کے اسکول میں پاکستان سے متعلق ایک مقابلہ منعقد ہو رہا ہے. مختلف جماعتوں کے طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں. شیری کی جماعت کو جو موضوع ملا ہے وہ ہے پاکستان کے لوگوں کا رہن سہن اور ثقافت. ثقافت کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتائے کہ رسم و رواج اور روایات. ابھی آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس کے بارے میں. شیری کی جماعت نے 5 گروپس میں تقسیم ہو کر تحقیق کی یعنی کہ ریسرچ کی، معلومات کی. لائبریری کی کتابوں، اپنے بڑوں اور انٹرنیٹ کی مدد لے کر پاور پوائنٹ پیشکش بنائی. پیشکش جیسے آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پیشکش، ٹھیک ہے. پاور پوائنٹ ایک سافٹ ویئر ہے جس پر آپ یہ اپنی پریزنٹیشن بناتے ہیں. انہوں نے اپنی پیشکش کا نام گلدستہ رکھا. پیشکش یعنی کہ جو ہم پریزنٹیشن آپ کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے گلدستہ رکھا. جس طرح ہم بھی کوئی ٹاپک دیتے ہیں اس کو عنوان دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اس کو عنوان دیا گلدستہ. اب دیکھتے ہیں گلدستے کا پہلا پھول انہوں نے کیا سجایا ہے. یہ میرے پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے. یہاں اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کی طرح سخت محنتی جفاکش بلوچی بھائی اور بہنیں رہتی ہیں. بلوچ اپنے لباس کے معاملے میں بہت حساس ہیں اور اپنے لباس کو تمام ملبوسات پر ترجیح دیتے ہیں. میری بلوچی بہنیں خوبصورت کشیدہ کاری سے مزین روایتی بلوچی لباس پہنتی ہیں، یعنی یہ کشیدہ کاری سے بنا. اور میرے بلوچی بھائی بڑے گھیر کی شلوار اور قمیص پہنتے ہیں. عورتیں سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں، اوڑھنی یعنی کہ دوپٹہ، اور مرد بھاری پگڑی باندھتے ہیں. شیشے کے کام والی ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں. یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جرت یعنی کہ بہادری اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہیں. ایفائے عہد وعدہ وفا کرنا، نبھانا. جو بھی عہد کرتے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں. یہاں بلوچی اور براہوی زبان بولی جاتی ہے. بلوچی ادب اور موسیقی بھی مضبوط روایات اور ثقافتی اقدار کا حصہ ہیں، قدروں کا، زمانے کا، ٹھیک ہے. یہاں گوشت کے پکوان بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں جن میں سجی کو ملک گیر مقبولیت حاصل ہے. ہم بھی نام سن چکے ہیں اس کا، سجی کا، اور یقیناً آپ نے کھائی بھی ہوگی. دوسرا پھول ہم دیکھتے ہیں. دوسرا پھول ہم دیکھتے ہیں. یہ میرے پاکستان کا صوبہ پنجاب ہے. یہ سرسبز میدانوں اور زرخیز زمینوں کی نگری ہے. یہاں کی زمین کی طرح یہاں کے لوگ بھی خوش مزاج اور زندہ دل ہیں. تہوار ہو یا تقریبات، ہر چیز میں یہاں کے لوگوں کا مزاج جھلکتا ہے. بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہر ایونٹ کو. یہاں کی ثقافت اور روایات میں پنجابی ادب اور موسیقی بھی موسیقی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. یہاں کے لوگ خوش رنگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں. شلوار قمیض یہاں عام طور پر پہنی جاتی ہے. یہاں کے روایتی لباس میں کرتا، تہبند اور دھوتی شامل ہیں. عورتیں سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں اور مرد پگڑی باندھتے ہیں. شہر ہو یا گاؤں، لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں. سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی اور لسی پنجاب کا روایتی کھانا ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے زمانے بھر سے چلا آ رہا ہے، جسے نہ صرف یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ہمارا تیسرا پھول کون سا ہے. یہ ہے ہمارا اپنا صوبہ، صوبہ سندھ. یہ صوبہ سندھ ہے، اسے مہران بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کے اور علاقوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی سادہ دل، مخلص اور مہمان نواز ہوتے ہیں. مخلص یعنی کہ خلوص سے ملنے والے، اخلاص رکھنے والے، مہمان نواز ہوتے ہیں. مرد عموماً یعنی کہ عام طور پر ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض پہنتے ہیں اور سر پر مشہور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں.
पगड़ी भी बांधी जाती है, सूसी की शलवारें और सिंधी कशीदाकारी से मुज़य्यन कमीजें और ओढ़नी औरतों का रिवायती पहनावा है। पहनावा यानी कि लिबास है। सिंधी अजरक आम तौर पर ओढ़ी जाती है और यहाँ की सौगात समझी जाती है। सिंधी अदब, सूफियाना कलाम और मौसीकी यहाँ की सकाफत का लाजमी हिस्सा हैं। सिंध के लोग जैसे खुद सादा मिजाज हैं, ऐसी ही सादी ग़िज़ा खाते हैं। दाल, सब्जी और चावल आम तौर पर शौक से खाए जाते हैं। पल्ला मछली दरिया सिंध की सौगात है और सिर्फ सिंध ही में नहीं पूरे पाकिस्तान में अपने मुनफरिद जायके के लिए मशहूर है। अब हमारा देखते हैं हम चौथा फूल क्या सजाया है इन्होंने। इस गुलदस्ते का चौथा फूल जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर है। सरसब्ज पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और बल खाते दरियाओं की सरजमीन आज़ाद कश्मीर है। खूबसूरत चेहरों के साथ साथ खूबसूरत दिल रखने वाले कश्मीरी लोग कुशादा दिल के मालिक होते हैं। मैंने बताया था ना, जिस तरह ये वादी हमारी खूबसूरत है, इसी तरह वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। मेहमानों की खातिर मदारात दिल खोल कर करते हैं। यहाँ के मर्द और औरतें यहाँ का रिवायती लिबास फैरन पहनते हैं। औरतें खूबसूरत कश्मीरी ज़ेवरात पहनती हैं। कश्मीर की वादी फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। कश्मीरी सेब तो पूरी दुनिया में मकबूल हैं। कश्मीरी अपने खानों में फल, खुश्क मेवाजात, बालाई और दूध का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पांचवा सूबा। हमारा पांचवा सूबा खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ों और सरसब्ज जरखेज वादियों पर मुश्तमिल ये सूबा यहाँ के रहने वालों की तरह इंतहाई खूबसूरत है। अभी मैंने आपको जैसे बताया इसके बारे में, कश्मीर के बारे में, वैसे ही हमारा खैबर पख्तूनख्वा भी बहुत खूबसूरत सूबा है हमारा। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत। यहाँ के लोग बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। लंबे कुर्ते और ढीली ढाली शलवारें मर्दों का रिवायती लिबास है। औरतें खूबसूरत कशीदाकारी से मुज़य्यन लिबास पहनती हैं और बड़ी चादरें ओढ़ती हैं। मर्द सर पर पगड़ी बांधते हैं या पेशावरी टोपी पहनते हैं। रिवायती पश्तो लोक मौसीकी पूरे पख्तूनख्वा में बड़े शौक से सुनी जाती है। पश्तो अदब यहाँ की सकाफत का एक मजबूत हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। गोश्त के पकवान शौक से खाए जाते हैं और कहवा तो यहाँ की रिवायत और सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। पेशावरी कढ़ाई और चपली कबाब पूरे मुल्क में बहुत शौक से खाए जाते हैं। उसके बाद हमारा छठा फूल है हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं गिलगित बल्तिस्तान। इस गुलदस्ते का छठा फूल गिलगित बल्तिस्तान है, जिसे शुमाली इलाका जात भी कहा जाता है। यहाँ के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले एक ताज की तरह पाकिस्तान के माथे पर सजे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बिल्कुल एक ताज की तरह जो है वो पाकिस्तान के माथे पर सजे हुए हैं। यहाँ के खूबसूरत सयाही मकाम पूरी दुनिया के लोगों के लिए कशिश का बाइस हैं, जहाँ सयाह आते हैं। सयाह यानी कि विजिटर्स, ठीक है, तो सैर व तफरी करने के लिए जो लोग आते हैं। यहाँ के लोग अमन पसंद और शीरी जबान होते हैं। शीना और बल्ती जबानें यहाँ आम तौर पर बोली जाती हैं। मर्द और औरतें अपना रिवायती लिबास झोली, शोका और ऊनी टोपियाँ पहनना पसंद करते हैं। मर्द ऊनी वास्केट और लंबे कोट भी पहनते हैं। सर्दी बहुत होती है, जाहिर है। मर्दों की टोपी में एक पर लगा होता है, जबकि औरतों की टोपियों पर खूबसूरत और खुश रंग कशीदाकारी होती है। रिवायती रक्स और मौसीकी यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। यहाँ के खानों में दूध, खुबानी का तेल और देसी घी बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। शरबत, गोली, शरके, ततलापे और मुल यहाँ की मशहूर डिशें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी, बादाम, सेब, अखरोट वगैरह के दरख्त वाफिर मकदार में पाए जाते हैं और यहाँ की चेरी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। देखा आपने आपके पाकिस्तान के 6 सूबे बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान कितनी खूबसूरती में से जो है वो शीरी और उसकी जमात के बच्चों ने पाकिस्तान को जो है वो प्रेजेंट किया है। ठीक है,
آپ بھی دیکھیے, کوشش کیجئے اسی طرح سے آپ بھی کچھ اس کے بارے میں جمع کرنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو ایک ہوم ورک دوں گی اس کے بارے میں. انہوں نے تو پاکستان کے لوگوں کی رہن سہن اور ثقافت کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. آپ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں گے, ٹھیک ہے, اور مجھے لکھ کر دکھائیں گے ایک مختصر سا مضمون. اب دیکھیے اس کی ورڈز بھی نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا ایک لفظ سنگلاخ, ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ تو ہمارا ہو گیا ہے, ہم نے بلند خوانی آپ نے سن لی ہوگی, میں نے بلند خوانی کی ہے اور آپ پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے گا. اب ہم دیکھیں گے نئے الفاظ. پہلا لفظ ہے ہمارا سنگلاخ. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, سنگلاخ پتھریلا, ٹھیک ہے, پتھر سے بنا ہوا پتھروں کا, اسے کہیں گے سنگلاخ پتھریلا. جفاکش محنتی, اوڑھنی دوپٹہ, ایفائے عہد وعدہ پورا کرنا, دیہات گاؤں, منفرد سب سے الگ, سوغات تحفہ, پیداوار فصل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے معروضی سوالات ہیں ہمارے, ایم سی کیوز ہیں, اس کو ہم فل کر لیں گے. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے, ٹھیک ہے. شیری کے اسکول میں ڈیش کے بارے میں ایک مقابلہ ہونے والا تھا, تو پاکستان کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ آپ بھی فل کر لیجئے گا اپنی بک میں, کانٹینٹ میں نے شو کر دیا ہے, پیج نمبر بھی. اس کے بعد ہے نمبر 2 ہے صوبہ پنجاب میں ڈیش کا ساگ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے, میتھی, پالک, سرسوں, چنے. تو سرسوں کا ساگ شوق سے کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 صوبہ بلوچستان میں اونچے اونچے ڈیش پہاڑ ہیں, برفیلے, سرسبز, پتھریلے, زرخیز. تو پتھریلے پہاڑ ہیں, ہم نے پڑھا ابھی, پتھریلے, سنگلاخ, پتھریلے پہاڑ ہیں. نمبر 4 ہے ڈیش صوبہ خیبر پختونخوا کی روایت اور ثقافت کا لازمی حصہ ہے, چائے, کافی, قہوہ یا شربت. تو قہوہ ان کی ثقافت کا ایک لازمی جز ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 گلگت بلتستان میں ڈیش اور بلتی زبانیں عام طور پر بولی جاتی ہیں, بلوچی, پنجابی, شینا, سرائکی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے شینا, ٹھیک ہے. یہ آپ فل کر لیں گے. ورڈز میننگ جو ہے الفاظ معنی آپ یہیں سے یاد کریں گے پیج نمبر 96 سے, اور یہ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ فل کر لیں گے. اس کے بعد ایک 97 پر دیکھیے آپ, 97 پر آپ کو ایک خوش خطی کی ایکسرسائز دی ہوئی ہے, اس کی مشق آپ بار بار کریں گے. یہاں پر تو ایک ہی لائن کا اسپیس ہے, تو آپ یہاں پر ایک لائن لکھیں گے اور ویسے آپ اپنی کاپی میں ایک پیج پر اس کی مشق کریں گے, ٹھیک ہے. کوشچن آنسر دیے ہوئے ہیں اس کے, یہ آپ جو ہے وہ کانٹینٹ سولوشن سے لکھیے گا, کر لیجیے گا کاپی میں, سولوشن میں بنا کے دیا گیا ہے. بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا, جس طرح سے پاکستان کو گلدستے کی طرح پیش کیا گیا آپ بورڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح بالکل جو ہے آپ بھی ایک گلدستہ بنا کے 6 صوبوں کو شو کر کے جو ہے وہ نیچے لکھیں گے. گلدان پر آپ لکھیں گے میرا پاکستان, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ایکسرسائز شروع کر دیں گے. سوالوں کے جواب ہیں, صوبہ سندھ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مہران ہے. بلوچستان کے لوگ کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ اپنی مہمان نوازی, جرات اور ایفائے عہد کے لیے مشہور ہیں. کشمیر کے لوگ کون سا روایتی لباس پہنتے ہیں؟ پھیرن, ان کے لباس کا نام ہے پھیرن. اس کے بعد ہے گلگت بلتستان میں کون کون سے کھانے شوق سے کھائے جاتے ہیں؟ کھانوں کے نام تو انہوں نے نہیں دیے, لیکن کیا وہ کھانوں میں اپنے استعمال کرتے ہیں؟ دودھ, خوبانی کا تیل اور دیسی گھی سے پکے کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں شیری کی جماعت کو انعام ملے گا؟ تو میرے خیال میں تو ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے, کیونکہ بچوں نے بہت محنت کی, اپنے جواب کی وجہ بھی لکھی ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ انہوں نے بہت محنت سے جو ہے وہ تحقیق کی پاکستان کی لوگوں کے رہن سہن اور ثقافت کے بارے میں, تو ان کو ضرور ملنا چاہیے انعام. اب آپ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ آنسر لکھ سکتے ہیں. یہ آپ سارا سولوشن آپ دیکھیں گے کانٹینٹ سولوشن سے, ٹھیک ہے, اور اپنی کاپی میں کر لیں گے. اب ہمارا دوسرا ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, ہم نے یہ پڑھ لیا میرا پاکستان, ٹھیک ہے. اب ہم نثر نگاری سب سے پہلے دیکھیں گے. ہم نثر نگاری کسے کہتے ہیں, اور اس میں مضمون نویسی, نویسی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لکھنے کو کہتے ہیں, مضمون لکھنا. نثر نگاری کے معنی آپ دیکھ لیجئے.
ऐसी इबारत जो नज़म की सूरत में ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह, जिस तरह हम बोलते चालते हैं, लिखी गई हो। नसर निगारी कहलाती है। ठीक है, समझ गए? हमारी किताब के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नसर होता है और एक हिस्सा नज़म होता है। दो हिस्से पर मुश्तमिल हमारी किताब होती है, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म, जिसमें हम नज़में, गज़लें, नात, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, एक हिस्सा नसर होता है, एक हिस्सा नज़म होता है। अब नसर में आप क्या क्या पढ़ते हैं? सबक पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं, मजमून पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो नसर है, क्योंकि ये नज़म की सूरत में नहीं लिखी जाती हैं। और हिस्सा नज़म तो आप समझते हैं कि इसमें जो है वो आप हमद, नात, नज़म, गज़ल, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि नसर निगारी किसे कहते हैं? ऐसी इबारत जो नज़म की सूरत में ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी गई हो, नसर निगारी कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डेफिनेशन सॉल्यूशन में भी जगह जगह दी हुई है। जहां जहां नसर निगारी का जिक्र है आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे, हमें मजमून लिखना है। मजमून को जो है वो मैं हमेशा बताती आई हूं कि मजमून को हम हमेशा 3 पैराग्राफ में, यानी कि 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है हमारा, किसी भी मजमून को लिखने के लिए 3 अहम हिस्से होते हैं। किसी भी मजमून के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला होता है हमारा तमहीद, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मतन, जिसे आप मैटर। तीसरा होता है इख्तिताम। अब आप देखिए, तमहीद यानी कि हम इसमें थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं, अहमियत, जो भी हमारे पास उन्वान होता है। जैसे फर्ज कीजिए यहाँ पर आपके पास उन्वान दिया गया है कि मेरा पाकिस्तान पर जो है वो आपने मजमून लिखना है। मेरा पाकिस्तान, ये आपको उन्वान दिया गया है, ठीक है। आप बुक का पेज नंबर 100 देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है। तो मेरा पाकिस्तान के उन्वान पर आपने मजमून लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाकिस्तान की जो है वो अहमियत बताएंगे, तारीख बताएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन समझ लें। किसी भी चीज का, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ तो आपको टॉपिक पता चल गया मेरा पाकिस्तान, लेकिन आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो तो थोड़ी सी तमहीद बांधेंगे, यानी कि उसकी अहमियत, उसका तारुफ, उसकी तारीख, जो भी आपके टॉपिक के हिसाब से आ रहा हो वो आप देंगे, यानी ये तमहीद बांधेंगे, उसका तारुफ पेश करेंगे आप। उसके बाद है मतन, फिर उसके बाद ये मैटर होगा आपका, जो भी आपका टॉपिक है उसके मुतालिक आप मालूमात लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी आपको मालूमात हैं वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप इख्तिताम कैसे करेंगे? आप अज़्म के साथ कर सकते हैं, इरादे के साथ कर सकते हैं और दुआ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इख्तिताम में आप ये चीजें कर सकते हैं। किसी शख्सियत पर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं, उसके लिए इरादा कर सकते हैं कि मैं भी जो है वो इनकी तरह ही, जो अगर उन्होंने वतन के लिए कोई काम किया तो आप भी इस तरह से इरादा कर लीजिए कि मैं भी जो है वो इस तरह से बड़ा होकर पढ़ लिख कर जो है वतन की खिदमत करूंगा। जिस तरह अगर कर्नल किसी फौजी जवान पर जो है आपको मजमून लिखना पड़ जाए तो आप इसी तरह का अज़्म करेंगे, इरादा करेंगे मैं भी ऐसा ही करूंगा। किसी साइंसदान के बारे में लिखना पड़ जाए तब भी आप यही करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि तमहीद, तारुफ, इंट्रोडक्शन, मतन, मैटर, मालूमात, और उसके बाद है इख्तिताम, यानी कि आपको आखिर खत्म कैसे करना है आपका मजमून। तो हमने भी जो है वो मेरा पाकिस्तान के बारे में सॉल्यूशन में मैंने आपको ये लिख कर दिया है, बहुत मुख्तसर अल्फाज में लिखा है। आप भी इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। पाकिस्तान हमारा वतन है,
اور جو ہے اس کی تاریخ لکھی ہے کہ یہ کب جو ہے وہ بنا, کیسے بنا اور کیوں بنا. ٹھیک ہے, تو کب بنا؟ 14 اگست 1947 کو بنا. کیوں بنا؟ اسلام کے نام پر بنا تاکہ مسلمان وہاں آزادی سے رہ سکیں. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی سی تمہید باندھی ہم نے. اس کے بعد ہم نے متن لکھا, اس کا متن میں جو ہے وہ ہم نے اس کے جو ہے وہ شہروں کے بارے میں لکھا ہے, صوبوں کے بارے میں لکھا ہے, اس کے دارالحکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک گلدستے کی طرح جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے جس میں اس کے 6 پھول سجے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان, ہمارا یونٹ ہی جو ہے وہ میرا پاکستان کے عنوان سے. تو ابھی ہم نے پڑھا پاکستان کے پورے صوبے پڑھ لیے ہم نے, بلوچستان, پنجاب, سندھ, کشمیر, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان. تو اسی طرح سے جو ہے آپ نے صوبوں کا لکھا کہ ہمارا پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں یہ 6 پھول صوبوں کی طرح سجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اپنے مشہور شہروں کے بارے میں لکھا ہے اس میں, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے, کیپٹل سٹی کیا ہے, اسلام آباد کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ہم نے اس کی فصلوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ویسے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن پاکستان نے صنعتی میدان میں بھی جو ہے وہ بہت ترقی کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا اینڈ کیا ہے. اینڈ اسی طرح سے کیا ہے کہ ہم نے بھی عزم کیا ہے کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں گے یا نمایاں کوئی کام کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے وطن کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے, یا اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور کسی شعر سے بھی جو ہے آپ اس کا اختتام کر سکتے ہیں, کوئی شعر لکھ کر, جیسے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی ہمارا پاکستان. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ ایک مضمون لکھیں گے. مضمون کا سولوشن آپ کو جو ہے وہ آپ کے کانٹینٹ سولوشن میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں پڑھا ہے, تو پاکستان کے ہی بارے میں ابھی آپ نے رہن سہن اور لوگ وہاں کی ثقافت کے بارے میں پڑھا. لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے اس سے دوں گی پاکستان کے بارے میں ہی, لیکن پاکستان کی تاریخ کے بارے میں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کب بنا, کیوں بنا, وجہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کن کن لوگوں نے بنایا, کن کن لوگوں نے قربانیاں دی, یہ سب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہاں دے رہی ہوں آپ کو گھر کا کام, یقیناً آپ جو ہے وہ بہت دلچسپی سے کریں گے اس کو. پاکستان کی تاریخ کے بارے میں ایک مختصر, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں, مختصر مضمون ٹھیک ہے. مجھے امید ہے پاکستان کی تاریخ ہم ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کر اپنے بڑوں سے پوچھ کر یا انٹرنیٹ سے, جیسے ان بچیوں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ معلوم کر کے پاور پوائنٹ سے جو ہے پیشکش بنائی تھی. آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ جو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اپنی کلاس کے لیول کے حساب سے, یعنی کہ آپ کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسی حساب سے اپنے جملوں کو بھی آسان رکھیے گا, اپنے الفاظ کو بھی آسان رکھیے گا, تاکہ آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے اور سب بچے اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آپ نے دیکھا کہ ہم نے یونٹ نمبر 4 کا لاسٹ جو ہے وہ ٹاپک پڑھا ہے میرا پاکستان, اور ہمارا مضمون نویسی کا ٹاپک بھی وہی تھا, میرا پاکستان. یعنی کہ مضمون نویسی میں بھی ہمیں میرا پاکستان کے عنوان پر ہی مضمون لکھنا تھا. یہ ہمارا یونٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم جو آئندہ ویڈیو میں جو پڑھیں گے یونٹ نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے ہم, جس کا ٹاپک ہوگا ہماری زمین. ابھی ہم نے اپنے پاکستان کے بارے میں پڑھا ہے, اب ہم اپنی زمین کے بارے میں پڑھیں گے, یعنی کہ سیارہ. ٹھیک ہے, ارتھ کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ ہماری زمین کو جو ہے وہ کس طرح سے آلودگی سے بچانا ہے ہمیں, ہماری فضاؤں کو, ہماری زمین کو, ہمارے آبی حیات کو. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو ہمیں کس طرح سے آلودگی سے بچانا ہے. آپ بھی اس کو
रीड भी कर सकते हैं, इसके बारे में मालूमात भी हासिल कर सकेंगे, ताकि मैं पढ़ाती रहूं तो आप भी जो है मेरे साथ साथ अच्छी तरह से समझते रहें इस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़।